ہمارا تھوڑا جماعت میں وقت لگ رہا تھا 4 مہینے کا، اس میں پہلا چلہ ارریہ ہی میں لگا۔ اس چلے میں ہمارے ساتھ اس ادارے کے استاد مولانا عمران صاحب جو ٹھکری باڑی مدرسے ہی سے فارغ ہیں اور انہوں نے سال لگایا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو اس وقت بھی ارریہ ضلع سے ایک خاص تعلق ہو گیا، اور ابھی جہاں ٹھکری باڑی کا نام مولانا لے رہے تھے تو وہاں بھی تقریباً 70-80 بچے آپ کے ضلع کے اور 2 استاد آپ کے ضلع کے وہاں پڑھاتے ہیں۔ ایک مفتی راسخ الاسلام صاحب ڈہٹی گاؤں کے ہیں جو وہاں کے حدیث کے استاد ہیں، اور ایک قاری سعود صاحب چندر دہ کے ہیں، بہترین قاری ہیں اور شعبہ حفظ کے استاد ہیں۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج کے اس اجلاس میں تشریف لائے ہوئے مختلف جگہ سے حضرات علماء کرام اور حفاظ اعظام اور سامنے بیٹھے ہوئے دور دراز سے آئے ہوئے برادران اسلام، بزرگوں اور بھائیوں، اور اس اجلاس کے مہمان خصوصی ہم سب کے محترم حضرت الحاج مولانا شمس الدین صاحب دامت برکاتہم۔ اصل تو آج کے اس اجلاس میں اہم مہمان اور اہم مقرر حضرت اقدس الحاج مولانا شمس الدین صاحب دامت برکاتہم ہیں، اور بندہ ان کے ساتھ رفیق سفر بن کر یہاں حاضر ہوا ہے، اور انہی کی دعا اور ان کا بیان تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے انشاءاللہ، اور دعا میں آپ شرکت کریں گے۔ میں بیچ میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، 15-20 منٹ مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت یہاں تشریف لائیں گے۔ بہار میں ضلع ارریہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک بہترین حیثیت کا یہ ضلع شمار ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے پڑھنے کے زمانے سے ہی اس ضلع کا نام سہارنپور میں اکثر و بیشتر ساتھی سے سنا کرتے تھے، اور ہمارے بہت سے ساتھی اس ضلع کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب میدان عمل میں اور میدان علم میں تدریسی انداز سے جڑنے کا موقع عنایت فرمایا، تو ہمارا تھوڑا جماعت میں وقت لگ رہا تھا 4 مہینے کا، اس میں پہلا چلہ ارریہ ہی میں لگا۔ اس چلے میں ہمارے ساتھ اس ادارے کے استاد مولانا عمران صاحب جو ٹھکری باڑی مدرسے ہی سے فارغ ہیں اور انہوں نے سال لگایا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو اس وقت بھی ارریہ ضلع سے ایک خاص تعلق ہو گیا، اور ابھی جہاں ٹھکری باڑی کا نام مولانا لے رہے تھے تو وہاں بھی تقریباً 70-80 بچے
آپ کے ضلع کے اور 2 استاد آپ کے ضلع کے وہاں پڑھاتے ہیں۔ ایک مفتی راسخ الاسلام صاحب ڈہٹی گاؤں کے ہیں جو وہاں کے حدیث کے استاد ہیں، اور ایک قاری سعود صاحب چندر دہ کے ہیں، بہترین قاری ہیں اور شعبہ حفظ کے استاد ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس ضلع کے ساتھ ایک طبعی مناسبت سی ہو گئی ہے، اور گاہ بگاہ یہاں آتے رہنا ہوتا ہے، شہر میں بھی اور اطراف میں بھی۔ اور ویسے ہم پہلے اس ضلع کو حضرت مولانا نبی حسن صاحب یہاں موجود ہے ان کے واسطے سے جانتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کثرت سے ان کا آنا جانا تھا اور ان کا خط و کتابت ہوتا تھا۔ حضرت کے زمانے میں حضرت کے خطوط میں ہی روانہ کیا کرتا تھا، اور بعض خط حضرت لکھ کر مجھے نقل کروا دیا کرتے تھے کاپی میں۔ تو اس زمانے میں نبی حسن ارریاوی لکھا ہوا ملتا تھا، تو اس اعتبار سے بھی اس ضلع کے ساتھ ایک تعلق شروع سے ہی رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آج یہ ہم جس نسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تعلیم کی نسبت سے اور علم کی نسبت سے، اللہ تبارک و تعالی اس نسبت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب حافظ منظور صاحب دامت برکاتہم، جن کے بارے میں معلوم ہوا کہ پچھلے 16 سال سے انتہائی خاموشی کے ساتھ قریب میں کوئی ادارہ چلا رہے تھے، انہوں نے ہی یہاں بچیوں کے تعلیم کے لیے یہ ادارہ یہاں قائم فرمایا، اور اپنے احباب کے ساتھ انہوں نے محنت شروع کی ہے، اور 2-4 سال کی مدت میں 100-125 کے قریب بچیاں یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بچیوں کے قیام کے لیے اور رہائش کے لیے ایک بہترین اور لمبا چوڑا مکان انہوں نے شروع کیا ہے، اور جس کی چھت انشاءاللہ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو یہ توفیق دی اور علاقے کے لوگوں کو اس خدمت کا موقع عنایت فرمایا، اور آپ سب حضرات اس ادارے کی نسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور یہ ایک رات کے جلسے میں ماشاءاللہ جو بھی ہے، یہ جو مقدار یہاں پر آیا ہے اور یہ مجمع آیا ہے، چاہے ایک ہی دن کے جلسے میں کیوں نہ ہو، یقیناً آپ ایک طلب کے ساتھ اور ایک محبت کے ساتھ آپ یہاں پر آئے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بعض دفعہ چھوٹا چھوٹا مجمع ہوتا ہے، لیکن چھوٹے مجمع میں ایسے دل والے اور مخلص لوگ موجود ہوتے ہیں کہ ان کے اخلاص کی برکت سے وہ چھوٹا چھوٹا مجمع بڑے بڑے مجموعوں پر غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ چھوٹا سا مجمع ہے اس سے کیا ہوگا۔ انہی چھوٹے مجموعوں میں کوئی ایسے لوگ نکل آتے ہیں جن کی اللہ کے یہاں بہت قدر ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے دین کے بڑے بڑے کام وجود میں آتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی برکت سے آج 200 سے زائد ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ اور دعوت کے کام کو جاری فرمایا، اور یہ کام ہو رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کا وزن صرف 30-35 کلو کا وزن رہ گیا تھا، یعنی ایک اندازہ لگائیے ایک آدمی 30-35 کلو کا کتنا رہا ہوگا، لیکن اندر کا فکر وہ 30-35 کلو کا نہیں، لاکھوں کروڑوں پر بھاری تھا، جس فکر نے ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر ایک انسان کی آواز کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے دکھلا دی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم اذن فی الناس، آپ لوگوں میں اعلان لگا دیجئے کہ اے لوگوں تم حج کرنے کے لیے آؤ، آپ کا کام اعلان لگا دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ یا اللہ میں مکے میں کھڑے ہو کر آواز لگاؤں گا، یہ آواز کہاں پر پہنچے گی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، اور آواز کو دنیا والوں کے کونے کونے تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ اذن فی الناس، آپ صرف اعلان کر دیجئے، یاتون من کل فج عمیق، ساری دنیا سے لوگ جوق در جوق مکے میں آئیں گے، آپ آواز لگا دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اعلان کر دیا حج کے لیے اور عمرہ کے لیے، اور انہوں نے جب سے آواز لگائی ہے آج تک دنیا امنتے ہوئے مکہ اور مدینہ حج اور عمرہ کے لیے جا رہی ہے، اور ہر سال الحمدللہ تعداد بڑھتے ہی چلی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا
کہ کام تو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ کسی بندے کو کھڑا کرتے ہیں۔ آج اگر اس لڑکیوں کے مدرسے میں چند لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو ان چند کو کم نہ سمجھا جائے، آنے والے دنوں میں اس چند کے ذریعے سے اللہ یہاں کوئی بہت بڑا کام لینے والے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی شکلیں وجود میں آ رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے مستقبل میں کہ یہ آج جو ایک چھوٹا سا ننھا سا پودا لگ رہا ہے، مستقبل میں انشاءاللہ یہ ایک بچیوں کا بہترین جامعہ بنے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔